السلام علیکم میرے بھائی، آپ کا بڑا انتظار کرایا میں نے، معافی چاہتا ہوں۔ نہیں یاری صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ جی جزاک اللہ۔ یاری صاحب ایک تو مجھے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، اس وجہ سے میں نے ماسک لگا دیا کیونکہ تھوڑا سا شرعی مسئلہ ہے تو میں نہیں چاہ رہا کہ شکل ہے۔ اوکے اور دوسری ایک معلوماتی سوال کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا۔ بولیں۔ یاری صاحب میرا تعلق جو پیدائشی ہے وہ شیعہ فیملی سے تھا، لیکن ایسا ہوا کہ اس کے بعد میں نے شادی کر لی حنفی خاندان میں۔ میری زوجہ محترمہ حنفی ہے۔ تو ایک تو اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کو کچھ ایک مہینے سے سن رہا ہوں، اس سے پہلے جو ہے نا میں سنتا رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کو، تو سن کے کیونکہ میری جو تربیت کی گئی تھی وہ ذاکرین کے حوالے سے کی گئی تھی، میں سنتا رہا، وہ بنیاد جو پکی نہیں تھی، ہوائی باتیں تھی ساری۔ تو جب میں انجینئر محمد علی مرزا کو میں نے سنا تو میں اہل سنت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب میری زوجہ جو ہے وہ حنفی ہیں اور وہ امیہ خاندان کی کوئی برائی یا مطلب ان کا ذکر سننا پسند نہیں کرتی، اور جو میں بات کرتا ہوں تو ان کو وہ شیعہ کی جو بات کرتا ہوں تو ان کو برا لگتا ہے۔ تو بات جو نا آج پہنچی ہے طلاق پہ، تو میں آپ سے یہ شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا مجھے اموی خاندان کے حوالے سے خاموش رہ جانا چاہیے یا پھر یہ حق ہے کہ ہمیں ان کی جو انہوں نے غلط کیا ہے وہ بیان کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کی جو وائف، آپ کے بچے بھی ہیں؟ نہیں بچے نہیں۔ تو دیکھیں بھائی، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کی وائف ہے، اس کو دیکھیں آپ کی بات لاجیکل ہے، آپ کی بات ریشنل ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اس کی بات غلط ہے، اور آپ کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ بہت سختی کریں، لیکن اگر آپ پیار محبت سے اپنی موقف پہ آپ ڈٹے رہیں، اپنی پوزیشن پہ آپ ڈٹے رہیں، کیونکہ آپ کی پوزیشن صحیح ہے اور آپ کا اس پہ احسان ہے کہ آپ اس کو ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے برداشت کے مطابق آہستہ آہستہ سمجھانا چاہیے، نرم لہجے میں، اور ان کو راہ راست پہ لانا چاہیے، اور ان آخر کار چاہ کے وہ شیعہ بن جائیں اور ظالمین سے تبرہ کر لیں، برات کا اظہار کر لیں۔ اور جو بھی انسان اگر سوچے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، ان کے ظالمین کون ہیں، کس طرح ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے اور ان کے کردار کیسے ہیں، تو وہ بلا شک بلا ریب ظالمین سے وہ برات کا اظہار کرے گا۔ تو آپ انشاءاللہ اس موضوع پہ کام کریں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، اگر نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں، تو بلا شک وہ آپ کے ہاتھ میں، بچے بھی نہیں ہیں، بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ عورتوں کی کیا کمی ہے بھائی؟ عورتوں کی نہیں کوئی کمی نہیں، آپ وہاں چھوڑ کے آپ کو اس سے بہتر انشاءاللہ رشتے مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بالکل ان کو کلیئر کر دیں کہ آپ کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں، آپ دوسری جگہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ہدایت دے دیں مہربانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یہ اچھی بات ہے۔ یہ پہلی بات۔ تو کوئی اور بھی سوال کیا آپ نے؟ جی ایک اور ہے کہ ان کی بات آ کے اس بات پہ ختم ہوتی ہے کہ ابو سفیان نے اینڈ میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور ان کو معاف کر دیا گیا تھا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمبی فہرست ہے جنگوں کی جس میں ابو سفیان نے جو حق کی راہ پہ تھے ان کو شہید کیا تھا، اگر معاف کر دیا تھا تو ہمارے جو امام تھے ان کو حق تھا کہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی تھی ہماری مسلمان کی، ہمارے امام کی طرف کی جو قبیلہ تھا یا جنگجو تھے ان کی معاف کرنے کا حق ہے ان کو، یا پھر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا؟ سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو سفیان دیکھیں وہ فتح مکہ کے وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا، فتح مکہ یہ موقع تھا کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو قتل کیا جاتا نا، تو وہ بالکل آخر میں اس جماعت تمہاری خود نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے دل میں شک ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے دل میں شک ہے، ابھی تک وہ کلمہ پڑھتے وقت بھی اس کے دل میں شک تھا، تو وہ پھر اس نے کلمہ پڑھا کیونکہ وہ قتل ہو جاتا ہے، اس لیے فتح مکہ آخر میں شکست کھایا تھا اس نے، تو اسے جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ان کی دریا دلی ہے اور ان کی دل فراخی ہے۔ انہوں نے فتح مکہ کے وقت وہ اگر چاہتے انتقام لیتے، ابو سفیان وغیرہ کو جہنم حاصل کرتے، کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، معاف اس لیے کیا کہ لا تثریب، اب میں آپ کو ملامت نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کو آج ملامت نہیں کرتا، وانتم الطلقاء، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، یعنی آپ میرے غلام بن چکے ہیں، کیونکہ یہ غلام بن چکے تھے، یہ فتح ہو چکے تھے، اب میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح ہوا ہے، اس کا اسلام کی کہانی یہ ہے ابو سفیان کی۔ اور یہاں پہ انٹرنیٹ پہ اسی یوٹیوب چینل پہ میرے ایک تقریر ہے معاویہ کے متعلق اور ابو سفیان کے متعلق، ان کی اپنی کتابوں سے میں نے وہاں پہ دکھا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو اور ابو سفیان کو بار بار لعنت کیا، اس مسلمان بننے کے بعد، ان کو مسلمان بننے کے بعد ان کو لعنت کیا۔ اگر آپ اس کلپ کو دیکھ لیں تو اس میں بہت ساری احادیث ہیں، ان کے صحیح احادیث ان کے اپنے کتب سے، لعن اللہ القائد والسائق والراکب،
کہ یہ ان کے بہت سارے اسانید کے ساتھ مروی ہے کہ معاویہ اونٹ پہ بیٹھا تھا، یہ ابو سفیان آگے ابو سفیان اونٹ پہ، معاویہ آگے، اور اس کے پیچھے اس کا بھائی یزید تھا، یزید اس کا ایک بڑا بھائی تھا، معاویہ کا وہ مر گیا. تو یہ جا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراکب والقائد والسائق. تو یہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کیا، اور ان کی پیغمبر کی لعنت یعنی یہ جہنمی ہے. اس کا اسلام جو تھا وہ خلوص سے اسلام نہیں تھا، وہ مجبوری سے اسلام قبول کیا تھا. یہ قتل ہو جاتا اگر مسلمان نہ بنتا. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. مولا آپ کی زندگی دراز کرے، صحت و تندرستی والی زندگی آپ کو عطا ہو. اچھا آغا صاحب، میرے کچھ کویسچنس تھے. پہلا کویسچن یہ تھا کہ شعب ابی طالب میں جب نبی پاک کو ایک بڑا کٹھن دور تھا، تو اس وقت ان کے ایک بڑے قریبی یار جنہوں نے اولین اسلام قبول کرنے والوں میں آتے ہیں، وہ وہاں پہ کیوں نہیں تھے؟ ابو بکر صاحب کی بات کر رہا ہوں. کہاں پہ نہیں تھے؟ شعب ابی طالب میں. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پہ تھے. ان کے والد صاحب کا بزنس تھا، تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کام پہ ملازم تھے، پتا ہے آپ نے. ابو بکر کے والد تو اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہوں گے نا. ابو بکر کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی اسکول وغیرہ تو تھا نہیں، مکے میں کوئی اسکول نہیں تھا. بچے سب جاتے ہیں کہ بچے جو ہے اپنے والد کے ساتھ کام پہ جاتے ہیں، اپنے والد کے ساتھ کام پہ جاتے ہیں. تو اس کی پرورش کہاں پہ ہوئی ہے، یہ بڑا کہاں ہے؟ تو اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ابو قحافہ کی ڈیوٹی کیا تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس نے اپنے ابے جان کا یہ ہاتھ بٹورتا ہوگا گاہک لانے کے لیے. اچھا، جو حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے متعلق تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں تو میرے ساتھ باقی لوگوں کا بھی کافی علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ ان کے ابا و اجداد، ان کے والدین کے کیا کاروبار تھے، ان کے اپنے کیا تھے، اور خلافت ملنے کے بعد ان کے پاس مال و دولت کتنا تھا. وہ آپ دیکھ لینا، میرا تقریر ہے کہ ابو بکر عمر کے پاس، عمر کروڑ پتی کیسے بن گیا، اس میں نے بات کیا. ان کے باپ کیا کرتے تھے، وہ ان کا پورا دولت کہاں سے آیا، ان کے پاس پیسے کہاں، خلیفہ بننے کے بعد یہ کتنے کروڑ پتی بن گئے، اس تقریر میں وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر کے دور میں یہ تراوی، اس کے بعد ڈائیورس کے کچھ رولز میں ترمیم ہوئی، پھر حی علی خیر العمل کی جگہ الصلاۃ خیر من النوم آ گیا، ہاتھوں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنے والا آ گیا. بلکہ تراوی کو یہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں بخاری مسلم میں کہ یہ بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے. تو یہ اچھی اور بری بدعت کیا واقعی کوئی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے اسلام میں؟ کیونکہ اسلام تو آخری حجت الوداع پہ مکمل ہو چکا تھا، اس میں ترمیم ہوئی ہیں. تو ان کے پاس ہے بدعت، ان کے پاس چنگی بھی ہوندی ہے جی. ٹھیک ہے. انہاں دے کول ہوتا ہے ہوندا، ہاں ساڈے کول نہیں ہوندا. اوکے چلیں بھائی صاحب، تسی آرام کرو. جی بولو بولو. آغا صاحب یہ تو بالکل ہی ہے کہ اسلام کی بالکل منافی چیز آ جاتی ہے کہ آپ اس میں، کیونکہ دین اللہ کا ہے، کوئی اور تو اس میں تبدیلیاں کر ہی نہیں سکتا. بس جی، اور نہیں کر سکتے، ان کے مولوی اور ان کے خلیفے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا حساب ہی اور ہے. اچھا ایک آخری سوال، ضرورت پہ سب کچھ کر لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو ان کے مولوی سب کچھ چینج کرتے ہیں. ہاں ان کے خلیفہ تو ان کا مقام اس سے بھی بڑا ہے. جی ہاں، ان کے اپنے وہ مقصد کے مطابق وہ ہر چیز کو تبدیل کر لیتے ہیں. جی بالکل. اچھا علیاری صاحب، ایک آخری سوال آپ سے. جی دیکھیں، جیسے ہر فقہ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کی طرز پہ ہی اسی مذہب کو ڈلتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فقہ کو اسٹڈی کرتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں. ہمارے یہاں نا پاکستان میں موسٹلی جو شیعہ ہیں وہ علی ولی اللہ کی قائل نہیں ہیں نماز کے اندر، جبکہ میں خود ہوں، میرے باو اجداد پڑھتے ہیں. مجھے کچھ ریفرنس دے سکتے ہیں اس میں، جیسے ہمارے ائمہ طاہرین نے پڑھی اور اس میں علی ولی اللہ آیا ہو، یا کچھ ہماری جو حدیث کی کتاب ہے ان میں سے کوئی ریفرنس کوٹ کر سکتے ہیں؟ نماز میں تشہد میں. تو نماز میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے شہادت ثالثہ. ٹھیک ہے نا. کوئی اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کو شہادت میں کیا پڑھتے تھے وہ اکثر احادیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے تشہد کے مطابق جو احادیث ہیں، تشہد کے مطابق جو احادیث ہیں وہ میں نے اپنے پروگرام میں پیش کیے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام تشہد کے متعلق اگر میرے کلپس دیکھ لوں نا انٹرنیٹ پہ، تو اس میں نے احادیث دیکھ لی ہیں، وہ آپ کو ادھر نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. شہادت ثالثہ پڑھنا کیوں جائز ہے وہ میں نے وہاں پہ بیان کی ہے. اوکے.
چلے میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا زیادہ تر, اور میرا میں وہ آپ کے کلپ چینل کو دیکھ لیتا ہوں, اس میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے اللہ یاری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت دے, Thank اللہ you. آپ کو سلامتی دے. معاف کیجیے بھائی صاحب, آپ کے ساتھ اگر میں نے آپ کے سوالوں کے جواب تفصیل سے نہیں دیا ہے, کیونکہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں ان کے کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں, تو ان کو دوبارہ ان کو اگر ہم ٹائم نہ دیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اکثر لوگ اس کو بار بار سن چکے ہوتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد. یا علی مدد, یا علی خیریت سے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں حضور؟ جی الحمدللہ. آپ کے ہم بہت ہی ہم آپ کے دیکھتے رہتے ہیں پروگرام. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ میں تو کہتا ہوں کہ امام زمانہ کے سپاہی بن کے آئے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میری پوری فیملی آپ کی فین ہے, اور دیکھتے ہیں میرے بیٹے بھی آپ کو. اور اللہ آپ کی عزت. ہاں آج ماشاءاللہ آپ سے پہلی دفعہ میں مخاطب ہوں. اللہ آپ کو عزت, آپ کو قیامت سلامت رکھے, اور ظہور امام زمانہ آپ کو بھی اسی طرح انشاءاللہ آپ رہیں. اچھا, ایک میرا ایک سوال ہے. خلقت آدم کے وقت جب خمسہ مطہرین کے انوار مقدسہ جو کہ خلقت آدم سے کئی ہزار سال پہلے آسمان پر جو ہے نا وہ اس کی طرف فرشتے دے کر تسبیح و تحلیل کرتے تھے, تو کتاب مخالفین میں جو ہے نا تذکرۃ الخواص و دیگر کتب میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 1000 سال قبل حل کیا گیا. جی. اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ فرشتوں اور آدم نے خمسہ مطہرین کو دیکھ کر تسبیح کرنا شروع کی. تو جب ابلیس نے انکار کیا تو ہاتف غیبی کی آواز ہے کہ کیا تو عالین میں سے ہے کہ تو ان کو آدم کو سجدہ نہیں کرتا. جی. تو عالین فرشتوں سے افضل تھے, سجدہ آدم عالین پر واجب نہیں تھا. تو ان ذوات مقدسہ میں جن کی برابری ملائکہ نہیں کر سکتے, تو عام امتی ان کے برابری کیسے کر سکتا ہے اور ان کے کفر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں کہتے کو ان کے کفر میں داخل ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کی سیدانی سے شادی کرتے ہیں, سیدانی 14 نور مقدس میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی جو سید آپ کے شہر میں رہتے ہیں, یہ تو وہ تو نہیں ہے کہ بھائی ان کو یہ ملائکہ ان کی طرف دے کے تسبیح کرتے تھے. ملائکہ تو 14 نور مقدس کی طرف کرتے ہیں. دعویٰ تو ہے نا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں, کوئی نقوی ہیں, تو آپ بھی ان کا اولاد میں سے. شیعہ سب انا وعلی ابوا هذه الامه, ابوا هذه الامه. وہ جو ہیں وہ جو ملائکہ سے افضل ہیں, دیکھیں وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہیں, وہ 14 نور مقدس ہیں. یہ جو سادات ہیں یہ مومن ہیں, اچھے ہیں, لیکن یہ جو انبیاء سے افضل نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اور ملائکہ وہ آدم علیہ السلام کے صلب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے نور کو رکھا تھا, اس لیے فرمایا کہ سجدہ کرو. وہ ان کے لیے وجہ سے بولا تھا. یہ جو عام آپ کے سید میں گلی وغیرہ میں نظر آ رہے ہیں نا, ان کی وجہ سے نہیں تھا. ہاں, ان کو آپ اہل بیت علیہ السلام اور ہیں بھائی. یہ جو سید گلی کوچے میں پھر رہے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے سردار ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے جو فضائل ان کے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ جو ملائکہ کو استاد تھے, ملائکہ کو توحید سکھائیے, ملائکہ کو تسبیح سکھائیے, یہ وہ نہیں ہے. یہ مثلا کوئی سیدانی ہے بھائی, فرض کریں پنجاب میں رہتی ہے, وہ خود بیچاری نماز نہیں جانتی. اب ملائکہ نے اس سے نماز سیکھی ہے؟ نہیں, ملائکہ نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھی ہے نا. یہ تو سید تو دنیا میں بہت ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں, اللہ ہم سب کو اچھا بنا دے. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کے جو مقامات ہیں یہ ان کے نہیں ہیں. جی, ہم نے سنا کہ ہماری تو کتب میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور پاک کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہیں, اور آپ نے 4 بھی کہی ہیں, اور جو مخالفین کی کتب ہیں ان میں 4 ملتی ہیں. اگر 4 تھیں تو مباہلہ میں 1 کیوں گئی, اور کسا کے نیچے 1 کیوں رہی, اور باقی بیٹیوں کو احادیث ان کے متعلق احادیث ہمیں کم ملتی ہیں. یار جنت البقیع میں 1 بیٹی کے نزدیک جو ہیں زائرین کیوں ہوتے ہیں زیادہ؟ ہاں, عرض یہ ہے کہ میں جواب دے دیتا ہوں. تو جہاں تک 4 بیٹیوں کا تعلق ہے, شیعہ کتاب میں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 1 بیٹی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ شیعہ مولویوں جو باتیں ہیں وہ اپنی کتابوں لکھتے ہیں, اس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے. شیعہ مذہب کیا ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں,
تو اس میں سے کسی میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی. اگر ہے تو ہمیں دکھاؤ کہ بھئی پیغمبر کی صرف ایک بیٹی ہے، اسی وقت ہم اپنا قول واپس لیں گے. یہ کسی کتاب میں نہیں. ہاں شیعہ مولوی موجودہ دور میں انہوں نے مشہور کرایا کہ ان کی صرف ایک بیٹی، بلا وجہ بلا دلیل کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے، باقی بیٹیاں نہیں ہیں. ان کے جو باقی ہیں ربائب ہیں، یہ ان کے جو کیا بولتے ہیں ربائب، یعنی جو باہر کی لڑکی کو اپنے گھر میں آپ اس کو بڑا کر دیں، وہ اس کی نہ کوئی حدیث ہے کوئی روایت نہیں ہے، یہ سب بناوٹی باتیں. اہل بیت علیہ السلام نے مقرر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. اب یہ کہنا کہ وہ ان کے فضائل کا ہیں تو ان کی فضیلت اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لیکن ان کے فضائل، ان کی خلقت وہ بہت عظیم ہے. وہ دوسروں سے ان کے دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ان کے بھائی ہیں. حضرت ابراہیم ان کے بھائی ہیں، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، یہ ان کے بھائی ہیں. یہ تو کوئی انکار نہیں کرتا ان کے فضائل کا. ان کا کوئی احادیث میں ان کی فضیلت نہیں ہے، ختم، کوئی فضیلت نہیں ہے نا. یا آئے تطہیر میں وہ شامل ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مباہلہ میں لے کر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو فضائل دیکھیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سکے بھائی جعفر طیار کے، سکے بھائی عقیل کے ماں بھی ایک ہے، باپ ان کا بھی ایک ہے، بلکہ عقیل ان سے بڑے ہیں. اور عقیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بھائی کی طرح ایک گھر میں پلے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. عقیل کے کتنے فضائل ہیں؟ بہت کم، یعنی شاید نہ ہونے کے برابر. جناب عقیل کے فضائل بہت کم ہیں، بلکہ شاید ان کی مذمت میں بھی آپ کو 1-2 باتیں جو بظاہر مذمت ہے آپ کو مل جائے روایات میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں. اب فضائل میں آپ توازن کریں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، عقیل بھی اور علی علیہ السلام بھی. امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ ان کی فضیلت کے پہلی حرف میں ہمارا عقل مبہوت ہو جاتا، ختم ہو جاتا، ہمارا ساکت، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. سمندروں کا سمندر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں ان کی جو فضائل. جناب عقیل ہمیں نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بھائی نہیں ہیں. تو اللہ نے ایک بھائی کو جو امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اس کو خلیفۃ اللہ بنایا زمین و آسمان پر. وہ ید اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ جنب اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع وارث ہیں. دوسرا بھائی جو ہے ایک عام آدمی، دوسرا بھائی جو ہے عقیل نہیں ہے. اب کوئی کہہ دے کہ بھئی اگر یہ بھائی ہوتا تو وہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام، کیوں اس کے فضائل نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جس کو چنتا ہے، جس کو عظمت عطا کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. رشتہ داری کے بنا پر تو نہیں ہے. اگر رشتہ داری ہوتا بنا پر ہوتا تو سب سے پہلے عقیل کو ملنا چاہیے تھا نا، وہ بڑا بھائی ہے، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھائی ہے. کیونکہ جس طرح کزن امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اسی طرح کزن ان سے پہلے ان کی پیدائش، وہ تو پہلے کزن بن چکا ہے پیغمبر کا، چچا کا بیٹا ہے. ایک ہی گھر میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں پلے بڑے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پڑے ہیں، بھائی کی طرح پیغمبر کے ساتھ، ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی طرح. ابو طالب علیہ السلام سب کے باپ اور ان سب کے، حضرت فاطمہ ان کی والدہ. لیکن ایک بھائی کو ملا، دوسرے کو نہیں ملا، ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صاحب مقام عصمت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئی تطہیر کا نزول. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل بے انتہا، دوسری بہنوں کو یہ نہیں ملا. کوئی بات نہیں، ما اول قارورت، تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. کیا میرے بزرگوں بتاؤ. اب شمشاد صاحب مزید بولیں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بس انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ تو پہلا چانس تھا آپ سے تھوڑا سا. بہت مہربانی آپ، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت عزت. شکریہ، بہت مہربانی. دیر گار. خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو سلامتی دے. کوئی بھی شیعہ کتاب میں نہیں عزیزو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی. شیعہ کتاب سے کیا مراد لیتے ہیں ہم؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فرامین. مولویوں کے کہنے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا. مولوی تو وہ کچھ وہ ذاکرین کی طرح، وہ اپنے سے بناؤ. تم کوئی دلیل لے کے آؤ کہ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، بس ختم، دوسری بیٹی نہیں. ہم سر آنکھوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ملتا ہے، میری کوئی منفعت ہے اس میں کہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہوں. مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی اس میں کوئی سیاست ہے، اس میں کوئی سمجھوتا ہے، اس میں کوئی کچھ ہے، آگے پیچھے کچھ ہے. بھئی میری کوئی منفعت نہیں ہے اس میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، کچھ بھی نہیں.
میرا کوئی ذاتی اس میں کچھ ہے ہی نہیں. وہ میں روایات دے کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو وہی کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بیٹی اور بھی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو انکار کر دیں, بلکہ اس سے محبت کا اظہار کریں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں, اور اپنے دین, اپنے نبی کی معرفت, ائمہ علیہ السلام کی معرفت, اہل بیت علیہ السلام کی معرفت صحیح طرف سے کریں, نہ کہ وہ کہ ذاکرین جو ہمیں سکھا دے جھوٹی باتیں. جھوٹ کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟